العظيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آج عقیقہ کے حوالے سے بھی یہ محفل ہے ماشاءاللہ، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی محفل بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. عقیقہ کی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے نواسوں کے ذریعے عطا فرمائی. سبحان اللہ اس سبحان اللہ. امت کو جو عقیقہ کی سنت حاصل ہوئی ہے، لوگوں کو جو عقیقے کا پتہ چلا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ امام حسن اور امام حسین کا عقیقہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عقیقے کا طریقہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو ان دونوں کو اس لیے اکٹھا کیا گیا ہے. عزیز دوستو، میں بھی چاہتا ہوں کہ پیرزا صاحب قبلہ کی تقریر سنی جائے، ان کا بیان سنا جائے، اور مجھے برادر مکرم مولانا صابر صاحب نے حکم دیا ہے کہ کوئی ایسی بات کہ جو لوگوں میں غلط پھیل گئی ہے اس کی اصلاح کے حوالے سے کوئی بات کرو، مختصر 5-10 منٹ میں. ماشاءاللہ. تو بہت ساری باتیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے. ایک میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، ماشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ. یہ ایک طریقہ بن گیا ہے کہ محرم کے مہینے کے آنے سے پہلے پہلے شادیوں کو بڑا زور ہو جاتا ہے. بے شک. لوگ شادیاں دھڑا دھڑ کر لیتے، کہتے جی آگے محرم آ رہا ہے پھر شادی نہیں ہو سکتی. پھر محرم کا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر شادیوں کو زور ہو جاتا ہے. یعنی ایک رکاوٹ آ گئی ہوتی ہے محرم کی وجہ سے، وہ پھر جا کر لوگ محرم کے بعد اپنے شادیوں کے سلسلے کو کرتے ہیں. یہ ایک رواج ہے. اس پر نہ کوئی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں شادی سے منع کیا ہے. کیوں جی، کوئی حدیث ہے؟ جی، علماء کرام کافی تشریف فرما ہیں. کسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں یا کسی بھی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے منع نہیں کیا. شادی کے لیے کوئی نہ حضور نے مہینہ مقرر کیا ہے ماشاءاللہ. اور نہ کسی مہینے میں شادی کرنے سے منع فرمایا. سبحان اللہ. اس کے لیے کوئی وقت کا تقرر ہے ہی نہیں ہے. جی. اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی بات مروی نہیں ہے. محرم کے مہینے میں آپ شادی کر سکتے ہیں. جی. اور یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اس مہینے میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، واقعہ کربلا ہوا ہے، اہل بیت اطہار پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، تو کیا اس مہینے میں ہم شادی کر کے خوشیاں منا کے کیا ہم اہل بیت کو ناراض کریں؟ جی، وہ ناراض ہو جائے گی. تو یہ بھی غلط کنسپٹ ہے. وہ بالکل اس بات سے ناراض نہیں ہونے والے. یعنی اس چیز کو آپ مسئلہ نہ سمجھیں. ہاں، اگر اس مہینے کے آنے پر کسی کے دل میں یاد تازہ ہوتی ہے ان کے دکھ کی، ان کے افسوس کی، اور وہ اپنے اوپر یعنی اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں سما جاتی ہیں اور وہ ان کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، تو یقیناً یہ ان سے محبت کا ایک طریقہ ہے. ان کی یاد میں اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بخشش کا سبب بنے. سبحان اللہ.
اہل بیت اطہار کی محبت میں رونا، ان پر جو ظلم ہوا اس کو سن کے ہر مسلمان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور واقعتاً ان پر ظلم ہوا، اور ایسا ظلم کہ جس کی مثال نہیں ہے، تو روتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سچی محبت ہمارے سینوں میں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں بالکل آپ کو انکریج نہیں کر رہا اس بات پر کہ شادیاں کرو، محرم میں شادیاں کرو، میں اس بات پر لوگوں کو ابھار نہیں رہا ہوں، بلکہ میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ شریعت میں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی اس موضوع پر کہ 10 محرم کو غسل کرو، 10 محرم کو سرما لگاؤ، 10 محرم کو جناب دعوتیں کرو۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ شیعوں کے ساتھ ٹکر کی وجہ سے، شیعوں کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے خارجیوں نے 10 محرم کو نہانے کی اور سرما لگانے کی اور زیب و زینت کرنے کی فضیلت پر حدیثیں گھڑی ہیں، جھوٹی حدیثیں، وہ جھوٹ ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو جزء ایمان سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ جلسہ بھی ان کی محبت میں کیا جا رہا ہے۔ میں تو صرف آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہی بات ہے کہ چونکہ اس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے اس لیے ہمیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے بھی زیادہ دردناک شہادتیں بھی اسلام کے اندر ہوئی ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی کم دردناک ہے؟ جی، جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کا کلیجہ نکال لیا گیا، ان کی آنکھیں نکال لی گئی، ان کا ناک کاٹ دیا گیا، ان کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ان کے چہرے کا مسلا کر دیا گیا، ان کے جسم کے حصے بہرے کر دیے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اپنی آنسوؤں پر ضبط نہ کر سکے۔ تو یہ کوئی کم واقعہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کو اس طرح شہید کیا گیا۔ اگر غم کرنا ہے تو پھر ان کا بھی کرو اور کہو کہ جس مہینے میں وہ شہید ہوئے تھے اس میں بھی کوئی شادی نہیں کی جائے گی۔ اگر امام حسین اس بات کے حقدار ہیں تو میرے ابا کوئی حقدار نہیں۔ بے شک ہے۔ شوال کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو پھر شوال میں بھی پابندی لگا دو۔ پھر دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دردناک طریقے سے شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسین پر 3 دن صرف پانی بند ہوا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن، وہ بھی ڈیزرٹ میں، ایک صحرا میں ان پر 3 دن پانی بند ہوا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ڈیزرٹ میں نہیں، کسی صحرا میں نہیں، بلکہ شہر مدینہ منورہ کے اندر 40 دن پانی بند کیا۔ 40 دن پانی بند کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا ان کا صبر بھی دیکھو کہ کس پائے کا صبر ہے ان کا۔ وہ جو کہتے ہیں نا طاقت گندیاں زور نہ لایا، یہ شعر اگر صحیح معنی میں صادق آتا ہے تو عثمان غنی پر صادق آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ طاقت گندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میں سمجھتا ہوں حضرت امام عالی مقام کے پاس اگر بڑی فوج ہوتی تو ضرور اس کو استعمال کرتے۔ ان کے پاس جتنے افراد تھے وہی لڑے، اگر زیادہ ہوتے بے شک تو زیادہ بھی لڑتے۔ سبحان اللہ۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ فوج بھی پاس ہے، جی اسلحہ بھی پاس ہے، سب کچھ پاس ہے، اور وہ بلوائی جو کہ ان کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے اور 40 روز سے ان کو پانی نہیں پلا رہے تھے، ایک اشارہ کرتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب کے پرچے اڑا دیے جاتے، سب کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
میں اپنا خون بچانے کے لیے اس کی گردن نہیں اڑاؤں گا، اور شہر مدینہ کی پاک سرزمین کو میں اپنی وجہ سے کسی کے خون سے آلودہ نہیں کروں گا، میں اپنی قربانی دے دوں گا مگر مدینہ پاک کی حرمت کو بچا لوں گا۔ سبحان اللہ، طاقت بندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، یہ عثمان غنی رضی بات میں یہ کر رہا تھا کہ ان کے صبر کا کیا عالم ہے، ان کی شہادت کتنی دردناک ہے، جن کے خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے تو قرآن پاک کے اوپر گرتا ہے۔ جی اگر سوگ منانا ہے تو ان کا بھی مناؤ۔ بے شک، ان کی شہادت کس مہینے میں ہوئی ہے؟ ذی الحج میں، پھر ذی الحج میں بھی شادی نہ کرو جی، تو پھر کس مہینے میں کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے، اللہ اللہ، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہوا ہے وہ اپنے شوہر کے مرنے کے اوپر 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، اس کے سوا کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کی بات ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہ فلاں مہینے میں شادی نہیں کی جائے گی، اس کو اگر سوگ کے انداز میں لیا جائے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب میں عزت صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا بیان ارشاد کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت زندہ باد۔